مضبوطا حوصلہ لرم ولاړم لکه غر. آج ہم بات کریں گے وزیرستان کی اس شخصیت کی جس کا نام جرأت اور غیرت کا استعارہ بن گیا، جسے دنیا گوخان محسود کے نام سے جانتی ہے۔ 7 فٹ سے نکلتا ہوا قد، مضبوط جسامت، گھنگریالے بال اور چہرے پر چھائی سختی اس نوجوان کی پہچان تھی۔ محسود قوم کی اعشابی خیل اشاخ سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان، جس کا اصل نام گل یوسف تھا اور والد کا نام حسین تھا، 1980 کی دہائی میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دبئی گیا۔ وہاں ایک کمپنی کے مالک نے اس کی مزدوری دبا لی، جس پر گل یوسف کی غیرت جاگ اٹھی۔ اس نے کمپنی کے باہر کھڑا ایک وزنی بلاک، جسے 4 بندے بھی مشکل سے اٹھا پاتے، تنہا اٹھا کر مالک کی ہیوی بائک پر دے مارا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس جرأت مندانہ رد عمل کے بعد اس نے خاموش بیٹھنے کے بجائے ایک بڑا قدم اٹھایا اور دبئی میں سرکاری اہلکاروں کی تنخواہوں والی گاڑی کو کامیابی سے لوٹ لیا۔ اسی واقعے کے بعد وہ گرفتار ہوا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ آزاد منش گوخان کے لیے قید ایسی تھی کہ اس نے شیشے کا گلاس توڑ کر اسے پی لیا تاکہ اپنی زندگی ختم کر سکے، مگر موت کا وقت متعین تھا۔ جب جیل حکام نے اسے ہسپتال پہنچایا اور بچنے کی امید نہ رہی، تب بھی اس نے معجزاتی طور پر شکست نہ مانی۔ اس نے جیل میں 3 مطالبات رکھے کہ قیدیوں کے لیے پنکھے، ٹھنڈا پانی اور صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کا انتظام کیا جائے، جو کہ مان لیے گئے۔ جب شیخ زائد کی بیماری سے صحت یابی پر عام معافی ہوئی، تو ایک انگریز افسر نے اسے گوکان کہہ کر رہا کیا اور یہی اس کا نام بن گیا۔ پاکستان واپسی پر ملتان ایئرپورٹ پر اسے دوبارہ گرفتار کیا گیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ہاتھوں پر 5 کیل دیوار کے ساتھ ٹھونک دیے گئے، مگر اس آہنی انسان نے اپنی انگلیوں کی وزیرستان واپس آ کر اس نے ایک ایسا لشکر بنایا جو غریبوں کا ہمدرد اور لوٹروں کے لیے خوف کی علامت تھا۔ اسی دوران وانا بینک کی لوٹ مار کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا جب گوخان اور اس کے ساتھیوں نے مل کر سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 30 افراد کو یرغمال بنا کر بینک لوٹ لیا۔ انہوں نے وانا سے نکلنے والے راستوں پر اپنے بندے بٹھا دیے تھے، اور جب وہ وہاں سے نکلے تو اتنی شدید فائرنگ کی گئی کہ پورا وانا گونج اٹھا، جس کی وجہ سے سرکاری کارندے ان کا پیچھا نہ کر سکے۔ اس لوٹ مار میں ان کے ساتھ مکین کا ایک چاول بیچنے والا شخص بھی تھا، جس کے حصے میں لاکھوں روپے آئے۔ گوخان کی رحم دلی کا یہ عالم تھا کہ ایک بوڑھی عورت کو جنگل میں لکڑیوں کے بنڈل کے پاس پریشان دیکھا کہ وہ اسے گھر کیسے لے جائے گی، تو گوخان نے وہ بھاری گٹ